قلم کی دنیا کے دوستوں، آج آپ کی خدمت میں ریختہ چاند چینل پر رونق حیات آپ سے مخاطب ہے۔ میں شکر گزار ہوں ریختہ چاند چینل کے ڈائریکٹر محمد حنیف خان صاحب کا اور ہمارے نوجوان شاعر جو اپنی اہمیتوں کے ساتھ اپنی شاعری اور شخصیت کو اجاگر کر رہے ہیں، جناب چاند علی، جن کی مشترکہ کاوشوں سے اور کوششوں سے اور محبتوں سے یہ چینل روز بروز اپنی اہمیت قائم کر رہا ہے۔ دنیا ادب میں بھی اور دیگر سماج میں بھی اس کو خاطر خواہ پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ آج کی شب کی کچھ گھڑیاں میرے نصیب میں لکھی تھیں اور مجھ سے ان دونوں محترم حضرات نے گزارش کی کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں اور اس کے ساتھ اپنے چند نمونہ کلام بھی پیش کروں۔ معزز ناظرین، آپ کے سامنے میرا 50 سالہ شعری اور ادبی سفر ہے۔ آپ سے مجھے جو پذیرائی ملی ہے، محبتیں ملی ہیں، جو میری توقیر افزائی ہوئی ہے، میری عزت افزائی ہوئی ہے، میں اس کے لیے تمام ادبی سماج کے تمام محترم ہستیوں کا شکر گزار ہوں۔ اس سے پہلے بھی میں نے اپنے انٹرویوز میں جو باتیں کی ہیں وہ قلم کاروں کی بہبود اور فلاح سے متعلق باتیں کی ہیں۔ شاعری تو اپنی جگہ ہے، یقیناً میں شاعر ہوں تو میں شاعری کرتا ہوں، شاعری مجھے کرنی ہے کیونکہ شاعری میرے لہو کا حصہ ہے، میرے مزاج کا حصہ ہے، میرے ماحول کا حصہ ہے، میری سماجیات کا حصہ ہے، تو شاعری تو مجھے کرنی ہے۔ لیکن جب شاعری کے سفر میں میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان نے جو ادبی اشرافیہ ہے اس نے، اور پاکستان میں جو ماضی سے وجود آئے ادارے قلم کاروں کی فلاح بہبود کے لیے، انہوں نے عام قلم کاروں کو کسی قسم کی ان کے حقوق سے آگاہی نہیں دی۔ اس سلسلے میں جو بنیادی محکمہ ہے وہ اکیڈمی پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کا کہلاتا ہے، جس پر تمام ذمہ داری شاعروں کی، ادیبوں کی اور تخلیقی قلم کاروں کی عائد ہوتی ہے، ان کے فلاح و بہبود کی بھی، ان کی تخلیقات کی اشاعت کی بھی، اور فروغ ادب کی، اور پاکستانی ادب کے فروغ کی بھی، اور پاکستانی ادب کے فروغ کے لیے یہ کہ قلم کاروں کو اس طرف راغب کرنے کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو میں یہی عرض کر رہا تھا آپ سے کہ پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز اور پاکستان میں اور صوبائی حکومتوں میں موجود وہ ادارے جو قلم کاروں کی بہبود کے لیے، فلاح کے لیے، ادب کی ترقی ترویج کے لیے، زبان کے فروغ کے لیے، نفاذ اردو کے لیے قائم کیے گئے، ان میں جن حضرات کی تعیناتی ہوتی گئی، انہوں نے صرف اور صرف اداروں کے ساتھ وہی کیا جو بیوروکریسی کرتی تھی، کیونکہ ہمارے عام قلم کار کو جو گلیوں میں اور ریستورانوں میں ادبی مجالس میں بیٹھ کر ادب تخلیق کر کر اور اس کا اظہار کر رہا ہے، اس کو انہوں نے ان اداروں کی ہوا بھی نہیں لگائی ہے۔ میں یہاں یہ بات ضروری سمجھتا ہوں کہنا کہ آج تک پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز، نیشنل بک فاؤنڈیشن، آرٹس کونسل آف پاکستان،
لغات بورڈ اور اقبال اکیڈمی، اس کے علاوہ مقتدرہ قومی زبان، ان کسی بھی ادارے نے قلم کاروں کو ان کی عزت اور آبرومندانہ زندگی گزارنے کے لیے کوئی فلاحی پروگرام نہیں دیا گیا ہے۔ یہ میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ مقتدرہ قومی زبان جو ہے وہ اردو کے نفاذ کا ادارہ ہے کہ اس کو سرکاری طور پر نافذ کرنا ہے سرکاری اداروں میں اور عدالتوں میں، مگر المیہ یہ ہے کہ جس ادارے کی ذمہ داری قومی زبان یعنی کہ اردو زبان کو رائج کرنے کی اداروں میں اور نافذ کرنے کی ہے، اس کا گزشتہ دنوں اردو نام مقتدرہ قومی زبان ختم کر کے نیشنل لینگویج ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی کہ انہوں نے انگریزی میں اس کا نام رکھ دیا ہے۔ تو اسی طرح اردو ادب کے فروغ کے یا اس کی ترویج کے یا قلم کاروں سے متعلق جتنے ادارے ہیں، اس کا میں بارہا اظہار کر چکا ہوں کہ دیکھیے ان کے نام جو ہیں وہ اردو زبان پہ نہیں، لغات ڈکشنری بورڈ کا نام، اس کا ہے ڈکشنری بورڈ، لغات بورڈ کا نام ہے ڈکشنری بورڈ، ہم لوگ اس کو لغات بورڈ تکلفاً کہتے ہیں۔ اسی طرح مقتدہ کا میں نے بتا دیا آپ کو، اسی طرح جو ہے وہ آپ اکیڈمی لیٹرز آف پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز نام ہے جو بنیادی طور پہ محکمہ ہے، جس کی میں یہ آپ کو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ قانون ہے اس کا جو منظور کیا گیا ہے قومی اسمبلی سے۔ یہ 1 مارچ 2013 کو جو سینٹ نے اس کی منظوری دی، حکومت نے پارلیمنٹ نے منظوری دی، اور اس کے 23 نکات جو ہیں وہ نکات اس کے اندر شامل ہیں، جس میں کہ ادب کے فروغ کے لیے بھی جگہ جگہ ڈائریکٹوریٹس قائم کرنے کے لیے بھی، دارالترجمہ قائم کرنے کے لیے، یہ سارے کام انہیں کرنے تھے جو کام آج تک نہیں کیے گئے۔ یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ دیکھیے انہوں نے پچھلے دنوں کوئی کام ایسا نہیں کیا قلم کاروں کی فلاح و بہبود سوائے وہ ماہانہ وظیفے دینے کے جو پہلے 9,000 تھا، اس سے پہلے اور کم تھا، اب 13,000 روپے اس کے لیے۔ پورے پاکستان میں اس کا باقاعدہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ قلم کار جو مستحق ہیں ان کی اکیڈمی آف لیٹرز کے پاس کوئی فہرست ہو۔ ان کے پاس جو پہلے انہوں نے ڈکشنری ڈائریکٹری شائع کی تھی قلم کاروں کی، اس کو ختم ہوئے زمانے ہو گئے، دوبارہ آج تک اس کو بھی، اس کے بعد یقیناً کئی نسلیں جو ہیں وہ شعر و ادب سے وابستہ ہوئی ہیں، افسانے سے وابستہ ہوئی ہیں، ناول سے وابستہ ہوئی ہیں، نثری ادب سے وابستہ ہوئی، شعری ادب سے وابستہ ہوئی۔ ان لوگوں کی کوئی لسٹنگ نہیں کی گئی، ان کی کوئی رجسٹریشن نہیں کی گئی، تو حکومت پاکستان اور صوبائی حکومتوں کے پاس اپنے ملک کے قلم کاروں کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے۔ میں اس پر کھلے عام شیم کرتا ہوں کہ قلم کاروں کو جس ملک کا خواب ایک شاعر نے دیکھا، علامہ اقبال، جس ملک کا خواب ایک شاعر نے دیکھا، اس ملک میں سب سے ابتر حالات جو ہیں وہ شاعروں کے ہیں۔ کوئی نہیں، جتنا فروغ دیا ہے پاکستان میں، جتنا بھی فروغ ہوا ہے شاعری کا، ادب کا، ناول کا، یہ جتنا بھی فروغ ہوا ہے، خواہ وہ یہ کہ وہ علاقائی زبانوں میں ہوا ہو، خواہ وہ قومی زبان میں ہوا، یہ سب شاعروں نے اپنی باہمی امداد باہمی کے تحت اس فروغ کے کاروان کو آگے چلایا ہے۔ ادبی انجمن نے پاکستان، اس میں حکومت کی کوئی سرپرستی نہیں ہے، ایک پیسے کی سرپرستی نہیں ہے۔ حکومت یہ تماشا جو ہے اس کو بند کرے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ دیکھیے پچھلے دنوں انہوں نے ایک چیئرمین اپوائنٹ کیا، وہ چیئرمین، اس سے پہلے بھی ایک چیئرمین انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا، اس کا
ان لوگوں کا قومی زبان کے ادارے میں جن لوگوں کو بھرتی کرتے ہیں، سیاسی بھرتیاں کرتے ہیں، سیاسی بھرتیوں میں یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا ادب میں کیا کام ہے، ان کا نثر میں، شاعری میں، افسانے میں، فلم، کس چیز میں ان کا کام ہے، جن چیزوں میں دارالترجمہ یہاں کا، اس میں انہوں نے پچھلے دنوں یوسف خشک کو چیئرمین بنایا۔ یہ یوسف خشک نے، چونکہ اس کی ادبی کوئی شناخت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی مستند یہ اپنی شخصیت ہے، انہوں نے آ کر یہ مشاہدے بازی شروع کر دی۔ یہ مشاہدے تو پوری دنیا کر رہی ہے، یہ تو گلی گلی میں مشاہدے ہو رہے ہیں۔ آپ راولپنڈی میں چلے جائیے، گلی گلی میں مشاہدہ ہو رہا ہے۔ کراچی کے جو ڈسٹرکٹس ہیں، ان ڈسٹرکٹ کے سب ڈسٹرکٹس میں، اور اس کے علاوہ آپ کہیں بھی چلے جائیے، 5 صوبوں میں ہر جگہ مشاہدہ ہو رہا ہے۔ مشاہدہ کرنا اکیڈمی آف لیٹرز کی ذمہ داری شعر و ادب کے فروغ کی ہے، یہ چیئرمین کا کام نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، یہ یوسف خشک چیئرمین ہے، یہ اس کو آپ دیکھیں، یہ چیئرمین کا کام نہیں ہے، یہ ڈی جی کا کام ہے۔ یہ قانون آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ چیئرمین کی یہ ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹی بتا رہا ہوں کہ یہ چیئرمین جو ہے، اس کا کام یہ نہیں ہے یہ کرنا۔ اس کے علاوہ انہوں نے وہاں پر اپنی پرسنل ریلیشننگ کے لیے، ان کا ادب سے، ادیبوں سے کوئی رابطہ، کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ سیمینار کرتے ہیں۔ اس میں یہ بتائیے کہ یہ جو آن لائن سیمینار اقبال کا ہے، ان کا جو لوگ اس میں منتخب کیے گئے وہاں پر اس سیمینار، آن لائن سیمینار کے لیے، تو یہ لوگ، ان کا اقبالیات پر کیا کام ہے؟ ان کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے جو لوگ انہوں نے بنتے۔ اس کے علاوہ یہ آن لائن مشاہدہ کرنے، آپ ایک قومی ادارہ ہے، آپ کے جتنے بھی، آپ کے ملک میں جتنے شاعر ادیب ہیں، وہ آپ کے لیے یکساں حیثیت رکھتے ہیں۔ تو آپ اگر اس میں 10 آدمیوں کو منتخب کرتے ہیں تو کتنے لاکھ شعراء کو نظر انداز کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب آپ امتیازی سلوک کر رہے ہیں، آپ احساس محرومی، کیونکہ آپ سے جس شاعر کا تعلق نہیں ہے، جس ادیب کا تعلق نہیں ہے، تو اس میں احساس محرومی پیدا ہو رہا ہے۔ کراچی کی حالت یہ ہے، اس میں ہم نے ان کو 7 دسمبر 2016 کو ہم نے ایک لیگل نوٹس دے رکھا ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، وہ غلط اور جھوٹا جواب ہے۔ پچھلی حکومت میں یہ اس طرح کی کارکردگی کا تعارف جو غلط بیانیوں پر مشتمل ہے، وہ یہاں شائع کیے گئے اور قومی اخباروں میں غلط اشتہار دیے گئے۔ آج تک انہوں نے کسی شاعر ادیب کو یہ نہیں بتایا کہ یہ ادارے آپ کے پاس یہ قائم کیے گئے، تو آپ ان اداروں میں تشریف لائیے، آپ بتائیے آپ کے کیا مثال۔ ان کے لیے واضح طور پر لکھا ہے کہ اکیڈمی آف لیٹرز کا کام ہے کہ حکومت پاکستان، فیڈرل گورنمنٹ کو ان کے قلمکاروں کی فلاح بہبود کے پروجیکٹس بنا کر بھیجے۔ انہوں نے کوئی پروجیکٹ بنا کر نہیں بھیجا آج تک، انہوں نے کوئی دارالترجمہ قائم نہیں کیا۔ یہ بالکل جھوٹ پر مشتمل ڈاکومنٹ ہے۔ یہ بتائیں انہوں نے دارالترجمہ قائم، یہ اس کے اندر ڈی جی جو ہے ڈائریکٹر جنرل، یہ نمائندہ ہوتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا، سارا کام اس کا ہوتا ہے، یہ آنریری پوسٹ ہوتی ہے۔ یہ چیئرمین آ کے وہاں مشاہدے بازی کرنے لگا، جس کا کام تھوڑی ہے کہ مشاہدے بازی کرنا۔ اس کے میں آپ کے چینل سے بھی یوسف خشک کو بالکل کلیئر کٹ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ ایکٹیویٹیز جو ایول ایکٹیویٹیز ہیں، اگر یہ بند نہیں کی تو ان کے لیے ہم عدالتی کارروائی کریں گے، قانونی چارہ جوئی کریں گے اور ان کی تقرری کو چیلنج کریں گے، کیونکہ ان کی تقرری غلط ہے۔ چاہے حکومت وقت کے وزراء میری بات سن رہے ہوں، چاہے پرائم منسٹر صاحب سن رہے ہوں، چاہے پریزیڈنٹ آف پاکستان یہ بات سن رہے ہیں، ان کی تقرری غلط ہے۔ جو تقرری کا معیار اور جو پیمانے مقرر کیے گئے اس میں چیئرمین کے، وہ اس کو پر پورے نہیں اترتے ہیں۔ ان کا شعر و ادب میں، ان کا لسانیات میں، ان کا کسی شعبے میں کوئی ایسا کام نہیں ہے، کوئی گراں قدر کام نہیں ہے، انہیں کوئی شاعر ادیب نہیں جانتا۔ صرف یہ کہ وہ چونکہ دولت سنگھ سے ہیں، لہذا بس ان کو بھرتی کر دیا گیا کہ بھائی ٹھیک ہے۔ تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے جو انہوں نے پاکستانی آئیڈیالوجی کے فروغ کے لیے جو ان کے اس کا حصہ ہے، کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ لغات اور انسائکلوپیڈیا کی اشاعت کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ کیا دارالترجمہ نہیں قائم کیا گیا جس نے علاقائی ادب اور تخلیقات کا ترجمہ
جو ہے ملکی زبانوں میں اس طرح سے نہیں ہوا جس طرح کے اس کا کام ہے۔ پھر سب سے المناک بات یہ ہے کہ سب سے المناک بات یہ ہے کہ یہ ادارے جو ہیں یہ ادیبوں سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، ان کو ادیبوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس سے زیادہ اہم بات یہ میں مستقل بتا رہا ہوں، اپنے ادیبوں کو ہی بتا رہا ہوں کہ دیکھیے جو 5 جنوری کو جو چوتھی عالمی کانفرنس ادب پر ہوئی، جس کا افتتاح اس وقت کے پرائم منسٹر نے کیا، جن کا آپ نام لوں تو یہ میرا پروگرام ہی خراب ہو جائے گا کہ چلو اچھا اس پروگرام کو ضائع، نام نہیں لے رہا ہوں، اور لیکن میں نام لے سکتا ہوں، میں عدالت میں ان کا نام لوں گا۔ اس کے اوپر انہوں نے یہ جو قومی ادبی جو ہے 50 کروڑ روپیہ جو ہے یہ انہوں نے ہم کو، یہ 5 جنوری کو اس وقت کے پرائم منسٹر نے قومی چوتھی ادبی کانفرنس میں آ کر اکیڈمی آف لیٹرز کی دعوت پر کانفرنس میں آئے 50 کروڑ کی گرانٹ کا اعلان کیا۔ وہ گرانٹ آج تک اکیڈمی آف لیٹرز کے پاس نہیں آئی ہے۔ ہم نے سابقہ چیئرمین قاسم بوگیو کو کہا کہ آپ خط لکھیں ڈویژن کو، اس نے ورثہ ڈویژن نے وہ 50 کروڑ روپے روک لیے، اس کو ڈیوائڈ کر دیا ہے، اس کا انہوں نے وہ جو ہے کیا نام انڈومنٹ فنڈ بنا دیا ہے، وہ ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ جو ہے وہ ادارے کو بھیجا گیا ہے، وہ قلم کاروں کی فلاح و بہبود کا پیسہ ہے۔ اس کے اوپر جو انہوں نے فنڈز کے ٹرسٹیز بنائے اس میں کوئی نامور شاعر ادیب نہیں بھیجا، نہ اس کے لیے مشتہد کیا گیا کہ ہم ایسا ایک فنڈ بنا دیں جو 50 کروڑ روپیہ ہمیں قومی عالمی کانفرنس میں ملا ہے، تو شاعر ادیب اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائے، ہمیں بتائیں ہم ان کے کیا مسائل ہیں۔ یہ آج کتنے سال ہو گئے 2017 سے اس کا پاس کروڑوں روپیہ جو ہے اس کے انٹرسٹ کا ہے، وہ بیوروکریسی کھا رہی ہے، وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے۔ یہ قلمکاروں کو، میں قلمکار ہوں اصل میں پاکستان میں جو اردو کے خاص طور پہ جو قلمکار ہیں، شاعر ادیب ہیں، ان میں سب کچھ ہو سکتا ہے، یکجہتی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھتا ہے، اس کو یہ نہیں ہوا، وہ کہتا ہے یار ہمیں کیا لینا ہے یہ حکومتی اداروں سے۔ ارے بھائی 100% جو ہے یہ ادارہ جو ہے سندھ گورنمنٹ کا کلچر ڈپارٹمنٹ کراچی، یہ سندھ جو ہے یہ سندھ 2 لسانی صوبہ ہے۔ جب سن 72 میں لینگویج رائٹس ہوئے تھے بڑے پیمانے پر، تو اس کے بعد کچھ فارمولہ طے کیا تھا کہ گورنر اردو اسپیکنگ ہوگا تو سندھی اسپیکنگ وزیر اعلیٰ کا، جو چیف سیکرٹری یہ ہوگا پنجاب سے آئے گا، تو کیونکہ یہ صوبہ جو ہے اس میں پاکستان میں آباد تمام علاقوں کے لوگ آباد ہیں، یہ منی پاکستان ہے، خاص طور پہ کراچی جو ہے یہ منی پاکستان ہے۔ تو یہاں پر یہ کہ صرف ایک لسانی اکائی جو ہے اس کو پورے کے پورے فنڈ سے سندھ گورنمنٹ کا کلچر ڈپارٹمنٹ نواز رہا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر لسانی اکائیاں جو آرٹس اینڈ کلچر کے شعبے میں کام کر رہی ہیں ان کو نہ وہاں داخلہ دیا جاتا ہے، ان کو نہ کوئی فنڈ دیا جاتا ہے، نہ ان کو بیمار لوگوں کو کوئی علاج معالجے کے لیے پیسہ دیا جاتا ہے۔ یہ تو انتہا ہے، جب تک قلمکار یکجہتی کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو اس وقت کچھ نہیں ہوگا۔ میں یہ کہتا رہتا ہوں، لوگ سنتے رہتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں یار یہ بہت اچھی بات ہے، کچھ کمنٹس آ جائے اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا ہم سے بات کرتی ہے، شاعر ادیب قلمکار جو ہیں وہ کہتے ہیں بس وہ اپنی ذہنی تجسس کا سامان کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، گھر جا کے سو جاتے ہیں، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ لیکن اس بڑی قومی لسانی اکائی سے ہٹ کر جو چھوٹی علاقائی زبانی لسانی اکائیاں ہیں ان میں بہت زیادہ عقل و شعور ہے، اب وہ لوگ ان اداروں سے اپنا حقوق لیتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے توسط سے کہ دیکھیے حکومت پاکستان جو موجودہ حکومت ہے اس کے جو زعما ہیں وہ ایک تبدیلی کا نعرہ لے کر آئے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ان اداروں کے یہ جو ادارے موجود ہیں ان اداروں کا وجود جو ہے وہ کوئی اب افادیت نہیں رکھتا، ان اداروں کو ضم کر کے ایک ڈائریکٹریٹ آف رائٹرز ویلفیئر سوشل ویلفیئر کی طرز کا ایک ڈائریکٹریٹ بنانا چاہیے جو
قلم کاروں کی فلاح و بہبود کا کہا. انہوں نے تو آج تک قلم کار کی تعریف بھی نہیں لکھی ہے، ان کے پاس پاکستانی ادب کی تعریف بھی نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کا قلم کاروں کی تعریف سے لے کے اور یہاں تک یہ سارا کام ہماری تنظیم کر رہی ہے. ہماری تنظیم نیازمندان کراچی جو ہے اس نے پاکستان میں سب سے پہلے قلم کاروں کو ان کے حقوق سے آگاہی دی. ہم 10 سال سے مسلسل آگاہی دے رہے ہیں، لیکن لوگ جو ہیں ان تمام معاملات میں سیریس نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ادبی اشرافیہ ہے جو قبضہ کرتی ہے اداروں پر، ان کا ان لوگوں سے کوئی تعلق ہو. تو یہ ہے کہ پی ایچ ڈی، کتنے پی ایچ ڈی ہیں ابھی جن کو جو ہے وہ اس میں سرقے میں جو ہے اس میں چل رہے ہیں، انکوائریز چل رہی ہیں. ایک تو وہ ادبی مافیا ہے، اشرافیہ ہے، جو باقاعدہ پورے اداروں کو ایک مشاہیر ہیں. جو مشاہیر ہیں وہ مشاہیر اپنے ان کے تعلقات ہیں پاکستان سے باہر ادھر ادھر، وہ بڑے بڑے مشاہدے پڑھتے ہیں اور اپنا وہ بھلا کر. اب جو ایک عام شاعر جو ہے وہ یہاں پر کیا کرے، وہ کہاں جائے، کیا کرے. یہاں پر دیکھیے جتنا بھی ادب کریٹ ہو رہا ہے پورے پاکستان میں دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ سب ادبی تنظیمیں اور ذاتی طور پر شعراء کرام جو ہے اپنی ذاتی امداد بہمی کی انجمنیں بنا کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. حکومت پاکستان نے شعر و ادب کے لیے، شعر و ادب کا نام ہی نہیں ہے. حکومت جب تانے بانے اقتدار کے بھنے گئے تو اس میں شعر و ادب کو شجر ممنوع قرار دے دیا گیا. پوری دنیا میں قومی تقریبات ہوتی ہیں، اس کی پہلی صف میں ان کے سائنسدان، ان کے شاعر، ان کے ادیب، ان کے بڑے بڑے فلم ڈائریکٹرز یہ بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں آپ دیکھیں یہ لوگ کسی سرکاری تقریب میں ہوتے نہیں ہوتے. اپنا ذاتی تعلق نکال کے کوئی گورنر ہاؤس کے لان میں مشاہدہ کر لیتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں یار ان کی گورنر تک رسائی ہے. ارے بھائی گورنر کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس چیز سے گورنر کو معلوم ہی نہیں. جو موجودہ گورنر ہے اس کو شعر و ادب کا معلوم ہی نہیں ہے. اس کو یہی نہیں معلوم کہ جو ہے ہمارے صوبے میں کہ جو لوگ شاعری کر رہے ہیں ان میں کون سا شاعر ایسا ہے جس کو اس کی کیا اہمیت ہے. شاعروں ادیبوں سے آج تک اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا کسی بھی قسم کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شعراء کرام اور اہل قلم جو ہیں ان کے پر کافی گفتگو ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ میں نے یہ سارے مسائل بھی آپ بوجھ گزار کر دیے. پھر نظر انداز اہل قلم کا مسئلہ ہے، جو ہمارا سلوگن ہے کہ ہم نے نظر انداز قلم کاروں کو، نظر انداز اہل قلم کو ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم ادبی منظر نامے تک لاتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اپنی جد و جہد سے آگے بڑھتے ہیں. ہم نے کافی لوگوں کو یہ ہے کہ ادب کے مرکزی منظر نامے سے جوڑنے کی کوشش کی ہے. تمام یہ گفتگو جو قلم کاروں کے مسائل، ان کے حقوق سے متعلق ہے، جو اداروں کی بے حسی اور نااہلی سے متعلق ہے، اس کا ایک ثبوت میں یہ دے دوں کیونکہ میں دبستان کراچی سے میرا تعلق ہے، اور دبستان کراچی جو ہے وہ دبستانوں کا دبستان ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا اس وقت اردو ادب کا سب سے بڑا دبستان کراچی ہے. اور تو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو ادارہ قائم کیا گیا ہے پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کی طرف سے، تو اس میں آج تک انہوں نے جو پوسٹیں ہیں علاقائی، اس کو کئی ریزیڈنٹ ڈائریکٹر، کئی اسسٹنٹ ریزیڈنٹ ڈائریکٹر، کئی ریجنل ڈائریکٹر ابھی تک تعین. یہاں کا عالم یہ ہے کہ یہاں کا جو ایک کیلیگرافر ہے، یہ آپ اس کی تصویر دکھا سکتے ہیں کہ یہ کیلیگرافر ہے، اس کو یہاں کا ریزیڈنٹ ڈائریکٹر یا ریجنل ڈائریکٹر بنا دیا گیا ہے. اور یہ کیلیگرافر بھی نہیں ہے، یہ پوسٹ ایک کیلیگرافر، ایک اسسٹنٹ تھا، اس کو کیلیگرافر کی پوسٹ پر پروموشن دیا گیا 16 گریڈ میں. یہ یعنی وہ کیلیگرافی بھی نہیں جانتا ہے. آپ دیکھیں نہ کمپوزنگ جانتا ہے، نہ ایک وہ ہے. پھر اس کو ریزیڈنٹ ڈائریکٹر یہاں کا، یعنی کہ دبستانوں کا جو دبستان ہے اس کو ایک ایسے آدمی کے، پورا محکمہ ایک ایسے آدمی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے جو اس کا تعلق شعر و ادب سے اور لسانیات سے، ادبیات سے کوئی بھی نہیں ہے. اس نے یہ کیا کہ یہاں پر جو شمشیر الحیدری ہال تھا
اس کو کتب شاپ میں تبدیل کر دیا ہے. اور وہ حال جو ہے جس میں تقریب ہوتی تھی، جس میں کبھی کبھی ادبی تنظیمیں بھی تقریب کر لیتی تھیں، اس کے اوپر اس نے اپنی مونوپولی قائم کرنے کے لیے ادبی تنظیموں پر بین لگایا. بعد ازاں وہ ہال بھی ختم کر دیا گیا، اس کو کتب وہ بنا دیا. پھر یہاں پر جو پاکستانی ادبی معماروں کی تصاویر تھیں اور ان کی تعارفی تصاویر چاروں طرف لگی تھی ارادے کی، وہ اس نے اٹھا کر اس کے سینے کے نیچے جم کر دی ہیں. یہ پروفیسر مسیح الدین احمد صدیقی رائٹرز پارک ہے، کیونکہ یہ اس کے پہلے چیئرمین تھے، ٹھیک ہے. تو ان کے نام سے چھوٹا سا پارک کیا گیا، اس کے پاس زینہ ہے. وہاں پر اس نے اٹھا کر پورے پاکستانی ادب کے معمار، ان کی تصاویر، جو ان کے تعارفی پوسٹر تھے، وہ سب اٹھا کے ڈم کر دیے. اور بعد ازاں جو دیواروں پہ چاروں طرف پوسٹر لگے ہوئے تھے، ان کو اٹھا کے پھینکوا کے اس کو کلر کرا دیا. یہ ادب اور یہ ہے کہ اردو دشمنی ہے ایک طرح کی، کہ یہ سارے جو ادیب اور شاعر ہیں اس میں اردو زبان کے علاوہ بھی شاعر ادیب تھے، ایسا نہیں. بہت سارے پورے پاکستان کے ادیبوں کی گیلری تھی، وہ ختم کر دی گئی. یہاں پر ایسی ایک بات ہوئی تھی اسلام آباد کے دفتر میں. تو بعد ازاں وہ سیکریٹری صاحب جو ورثہ کے تھے وہ وزٹ پہ آئے تھے، تو انہوں نے جو فیض صاحب کی تصویر کے ساتھ یہ کیا تھا، تو پھر ان کو آگے لگانی پڑی وہ تصویر. تو اس کا تو یہ میں کہتا ہوں اس کا کرمنل کیس رجسٹرڈ ہونا چاہیے، اور اس کو وفاقی سیکریٹری، وفاقی وزیر اور اکیڈمی ادبیات کے موجودہ چیئرمین وہ اس کا نوٹس لیں. اگر وہ نوٹس نہیں لیں گے تو ہم اس کے خلاف بھی قانونی چارہ جوئی کریں گے، کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ ایسی پوسٹوں پر پابندی لگا دی ہے کہ جو کوئی ریٹائرمنٹ پر یا کسی کا انچارج بنانے پر، اس کا کوئی رائٹنگ میں آرڈر بھی نہیں کہ ان کو انچارج بنا دیا گیا. تو یہ ادب کا یہ حال ہے کہ ادبی اداروں نے اس ملک کے ادب کو یہ ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا ہے جن کا تعلق ادب سے نہیں ہے. میں آپ کا اس کے ساتھ ہی اس گفتگو کا پہلا حصہ تھا، اس کو آپ سے اس پر اجازت چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اب میں شاعری کی طرف جو ہے وہ آؤں اور آپ سے اب میں گفتگو کروں. دیکھیے، میں نے جو کراچی اور پاکستان کراچی کا جو مردم خیز علاقہ ہے لیاقت آباد، وہاں میں نے آنکھ کھولی. میں نے شہر کو بنتے ہوئے بھی دیکھا اور بگڑتے ہوئے بھی دیکھا، اور تقریباً 50 سال کا میرا شعری سفر ہے، آپ کے سامنے ہے. ادبی منظرنامے سے جڑا ہوا ہوں. میری 7 کتابیں ہیں، جس میں غزلیات کی کتابیں بھی ہیں، نظم کی کتابیں بھی ہیں. تمام اصناف شعری جو ہے ان کو پرتبہ آزمائی کی ہے، اور اللہ کے فضل سے ان کو پذیرائی حاصل ہوئی ہے. میں غزل لکھتا ہوں. غزل اور نظم جو ہے یہ میرا مستقل موضوع، لیکن میرا نعتوں کا ایک مجموعہ بھی شائع ہوا ہے، پاؤں چھونے کی طرف. اور میرا حمد کا بھی ایک مجموعہ شائع. آج کل میں اپنی کلیات پر کام کر رہا ہوں، اور یہ قلمکاروں کی بہبود کے لیے بھی کام کر رہا ہوں. ہمارے بہت سارے قلمکار ہیں جو اس وقت بیمار ہیں. بہت سارے قلمکار ایسے ہیں جو اب اپنی عمر کے مطابق جو ہے وہ عدم کی طرف جا رہے ہیں. آج ہمارے انوار صاحب کا بھی انتقال ہو گیا. بہت یہ باشعور دانشور تھے وہ، بلکہ یہ ہے کہ اسلامک دانشور تھے ایک طرح سے. وہ بھی رخصت ہو گئے یہاں سے. تو یہ ہے کہ میرا سفر جو ہے وہ 50 سالوں پر مشتمل ہے. مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میں شاعر بنوں گا. میں تو ناولس پڑھتا تھا اپنے بچپن میں، بڑے بڑے ذخیر، جس کی وجہ سے ویکیبلری جو ہے وہ میرے پاس اس کا ایک بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا. میں ناولس پڑھتا تھا، افسانے پڑھتا تھا، رسائل پڑھتا تھا، لیکن پڑھتا تھا میں ادبیات سے متعلق. تو اس کے بعد یہ ہے کہ مجھے میری ایک ایسی واردات قلبی ہوئی جس کی وجہ سے جب میں نے شاعری کو پڑھا تو شاعری مجھے بہت اچھی لگی. شاعری پھر اتنی اچھی لگی کہ میں شعر کہنے لگا.
شعر کہنے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مجھے جب اس میں اتنی یقیناً نو ہاؤ نہیں تھی، لیکن شاعری میرے اندر رچی بسی بہت تھی. میں نے شعراء کرام کو بہت پڑھا تھا، اس کے نثری ادب کے ساتھ شعراء کرام کو بھی بہت، اپنے عہد کے اس زمانے کے مجھ سے اپنے پیش رو تھے ان کو میں پڑھ چکا تھا. تو شاعری میرے اندر اسٹور ہوتی، خیالات اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اسٹور ہوتی گئیں، جو بعد ازاں جو ہیں وہ شعری یہ ہے کہ اشکال میں یہ کہ ہمارے آپ کے سامنے یہ ہے کہ وہ نمودار ہوئی. تو میرے ابھی بہت بڑا کام میرا باقی ہے منظر عام پر آنے کے لیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ سے ایک 1996 میں ہماری تنظیم کا ایک بہت بڑا پروگرام ہو رہا تھا، مسز اسماء احمد کا جشن منا رہے تھے. تو وہیں گیٹ پر جو سیکریٹری آرٹس کونسل تھے مشتاق اظہر کی اسی روز ڈیتھ ہو گئی، جو میرے ساتھ وہ ہو رہی شب مہتاب منائی جا رہی تھی آرٹس کونسل کی طرف سے. تو پھر میں نے یہ کہا کہ میں نے یہ سوچا کسی شاعر کو اس کی زندگی میں مقام و مرتبہ نہیں ملا، تو اس کے لیے پھر شہرت کے لیے بھاگنا کیا، اپنے لیے لوگ پتہ نہیں کیا کیا اپنے لیے کرتے ہیں، کیا کیا سازشیں کرتے ہیں، سیاستیں کرتے ہیں، لیکن وہیں کے وہیں پڑے ہوئے ہیں. میں اپنے لیے کوئی کام نہیں کرتا، لیکن میں پھر بھی لوگوں کا محبوب نظر ہوں، لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میری شاعری کو پسند کرتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کے بعد میری بنی ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. میں نعت لکھتا ہوں، میں حمد لکھتا ہوں، سلام لکھتا ہوں. میری ماہیوں کا ایک مجموعہ، رباعیات کا ایک مجموعہ نقل مکانی مظاہر ہو گیا. میں پاکستان میں سب سے پہلے ہائیکو کا مجموعہ میرا آیا، سورج کا گھر. اس کے بعد لوگوں نے اس کی بہت چربہ سازی کی. پھر یہ ہے کہ میرے اوپر ایک الزام یہ بھی ہے کہ میں نے غیر شاعروں کو، متشاعرات کو خاص طور پہ پروموٹ کیا. تو میں یہ اس کا آپ کے چینل سے اعتراف کر رہا ہوں، میں نے بالکل کیا پروموٹ. لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ادب میں اس سے بھی بڑے جرائم ہوئے ہیں مجھ سے پہلے، کیونکہ جس دن دنیا میں پہلا شاعر پیدا ہوا تھا نا، تو وہ اگر آدمی کی پہلی پسلی سے عورت کی پیدا ہوا، دوسری پسلی سے اسی وقت متشاعر بھی پیدا ہو گیا تھا. تو یہ ہے کہ یہ سفر جو ہے شاعر اور متشاعر کا ساتھ ساتھ کا سفر ہے. میں نے 2011 میں میرا انٹرویو جنگ میں آیا تھا، اس میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ متشاعر اور شاعر جو ہیں ان کی عمر جو ہے وہ ایک ہی ہے، سمجھے آپ. تو یہ سب چیزیں ہیں. لیکن میں نے بوگس ادبی فضا قائم نہیں کی. میں نے بوگس ادبی فضا کے خلاف بھی آواز اٹھائی. میں نے جینون اور ان جینون کا مسئلہ بھی سب سے پہلے یہاں کراچی میں نے 70 کی دہائی میں اٹھایا تھا. اس کے بعد اب یہ ہے کہ ہماری مارکاریاں بھی ہوئیں، کیونکہ میں ایک جنگجو شاعر ہوں. میں اپنے مزاج کے مطابق میں نسلی طور پہ پٹھان آدمی ہوں، تو میرے اندر ایک کمپرومائز نہیں ہے کسی بھی قسم کا. میں سچ بات کو سچ کہوں گا، جھوٹ بات کو جھوٹ کہوں گا. بالکل میں دوست نواز آدمی بھی ہوں، لیکن میں دشمنوں کے لیے منتقم المزاج آدمی نہیں ہوں. دیکھیں میرے ساتھ ابھی ایک بہت بڑا فراڈ ہوا ہے، پوری زندگی کی میری کمائی چلی گئی، مگر میں نے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی. انتقامی کارروائی نہیں ہے، مجھے تو اس کے خلاف ایک جائز کارروائی کرنی چاہیے تھی. لیکن میں کہتا ہوں افہام و تفہیم سے مسئلہ حل ہو. تمام شاعروں اور ادیبوں نے میرا ساتھ دیا، لیکن اس کے باوجود وہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ حل نہیں ہوا. لیکن وہ مسئلہ جو ہے میری منتقم المزاجی جو ہے میرے اندر موجود نہیں ہے. اسی لیے اس کا بڑا ثبوت ہے کہ میری پوری زندگی کی تمام چیزیں، تمام کمائی ضائع ہو گئی، اور میں بہت ہی اس وقت جن حالات میں ہوں. بس یہ خدا کی مہربانی ہے، آپ لوگوں کی محبتیں ہیں. یہ کہنے کے بعد میں جوش صاحب جو ہیں حضرت، دیکھیں یہاں پر جو ضد جوش نظریات ہیں، جو گورنمنٹ کی سطح پر جوش صاحب کی یہ کہ ایک سخت مخالفت کی گئی اور ایک مخصوص طبقے نے کی گئی. جوش صاحب شاعر انقلاب ہیں، ان کے لیے حکومت نے تو کوئی کام نہیں کیا، لیکن ادبی تنظیموں نے بھی. کراچی کے دبستان کو سب سے بڑا کام جوش صاحب کو کرنا چاہیے. ہمارے ایک دوست نے ایک رسالے میں، ہم سے سینئر شاعر ہیں، قابل احترام ہیں، انہوں نے کہا کہ بجائے فیض کے جوش کو ستون بننا چاہیے ادب کا. لیکن اس کے بعد
انہوں نے رسالے کے بعد انہوں نے کسی محفل میں یہ بات نہیں کی. ہمارا ان سے گلہ ہے کہ جس طرح ہم جوش صاحب کے، ہم نے کراچی میں سب سے پہلا یعنی کہ جوش صاحب پر ہم نے بہت ایک اعلیٰ معیاری پروگرام کیا، ان کے نغمے بھی دکھائے، ان کو پر گفتگو بھی ہوئی اور ان کا بہت اچھا ان کے اعزاز میں مشاعرہ کیا. تو اسی طرح ہم نے قومی ادبی قلم کاروں کے متعلق، قلم کاروں کے مسائل سے متعلق پاکستان میں ہم نے قومی عالمی کانفرنس بھی کی، اور اس میں لوگوں، ہماری تنظیم کی طرف سے ہوئی، نیاز مندان کراچی کی طرف سے، یہ ہمارے وائس چیئرمین صاحب بیٹھے ہیں، یہ سب ہم لوگوں نے مل کر، ہمارے محسن اعظم صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اور اس کے علاوہ اسعد الدین صاحب ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ تھے، بھائی فراست بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ ہے کہ ہمیں اور بھی بہت یہ ہے کہ اس تنظیم سے ہٹ کر دیگر اہل ادب ہیں جو ادب کے پرستار ہیں، ادب نواز شخصیات ہیں، جس میں طارق جمیل صاحب کی شخصیت ہے، ہمارے احمد سعید بھائی ہیں جو شاعر بھی ہیں، تقدیس ادب ہے، اس نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے، نگار ادب نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے، اور وہ ہمارے سعید الادب بھی ہمارے ان قلم کاروں کے متعلق نظریات سے بہت، یہ ادبی تنظیمیں ہیں جو ادب کو فروغ کے لیے یہاں پر اپنے ذاتی سرمایہ سے ادب کا فروغ کر رہی ہیں. یہ جتنی تنظیموں کو، اس کے علاوہ بھی تنظیمیں ہیں، بزم آرائن سخن بھی ہے یہاں، اس کے علاوہ اور بہت ساری تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں. سارا کام جو ہے پرائیویٹ سیکٹر میں ہو رہا ہے، گورنمنٹ کے سیکٹر میں کوئی ادب کا یا زبان کا فروغ کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نفاذ اردو جو ہے اس پر عمل درآمد حکومت کروائے، فوراً قلم کاروں کے مسائل حل کروائے، جو قلم کار یہ کہ وظائف کے حکومتی امداد کے مستحق ہیں ان کی لسٹنگ کی جائے اور ان کی رجسٹریشن کی جائے، ان کو ان کے حقوق سے آگاہی دی جائے، اور یہ جو ان کا یہ قانون ہے اس کو دوبارہ مرتب کیا جائے. اس کے اندر نہ قلم کار کی تعریف لکھی گئی ہے. اب قلم کار جو ہے دیکھیں نا، خبر نویس بھی قلم کار ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم حقیقی تخلیقی قلم کار کی بات کر رہے ہیں. جو قلم کار تخلیق کرتا ہے، شاعر ہے، افسانہ نگار ہے، صحیح ہے، ناول نگار ہے، تو اس طرح جو قلم کار تخلیقی قلم کار ہے اس کے متعلق حکومت کو واضح طور پر کوئی ایک بہبود کا پلان جو ہے وہ لانچ کرنا چاہیے. ان کے لیے تمام صوبوں میں جس طرح صحافیوں کی طرز پر ہمارے بھی رائٹرز کلب بننے چاہیے، کیونکہ ہم تخلیقی قلم کار ہیں. ہمارے ہی پیشروں نے اس ملک کا خواب دیکھا تھا، ہمارا ہی کام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، پھر یہ ہے کہ حکومت کی سطح پر ہمارے جو مستحقین ہیں ان کو ایک کوآپریٹو سوسائٹیز قائم کی جائے، جس طرح حکومت نے صحافیوں کو زمینیں دی ہیں ہمیں بھی دی جائے. ہماری زمین یہاں پر ہے قلم کاروں کی، اس کا فیصلہ کیا جائے. اس کو بس 2 لوگ قابض ہیں، اس کا فیصلہ کیا جائے. جو رائٹرز گلڈ کی زمین ہے اس کو 14 ایکڑ زمین ہے، اس پر غیر متعلقین قابض ہوئے بیٹھے. یہ ہمارے شاعروں ادیب جو اتنے بڑے تمنگر بنے پھرتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کی زمین یہاں 14 ہے. ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہاں پر ایک کلچر کوآپریٹو سوسائٹی کے تحت بھی ایک بہت بڑا قطع اراضی ہے جس کے مالکان کا پتہ نہیں ہے. بھائی کلچر، ہم لوگ کلچر سے تو ہمارا تعلق، آرٹ اینڈ کلچر سے ہمارا تعلق ہے. تو میں سمجھتا ہوں بہت گفتگو ہو گئی، اور میں نے اپنی شاعری کے متعلق بھی بتا دیا کہ شاعری جو ہے وہ باقاعدہ میں نے کوئی 71 میں شروع کی، اور اس کے بعد آج تک میں شاعری سے جڑا ہوا ہوں. اور میں نے ایک ادبی پرچہ نکالا تھا، منظرنامہ. اس میں ہم نے چونکہ ادیبوں کی، شاعروں کی کچھ ایسی باتیں لکھی تھیں کہ اس میں کافی خفگی رہی اس کی وجہ سے. اور ہمارے جو بڑے مشاہیر ہیں انہوں نے کبھی بھی اپنے آنے والی نسل کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، ان کو آگے بڑھنے کے مواقع نہیں دیے. اور یہ لوگ جو مشاہیر ہیں، اس طرح کے مشاہیر جو پچھلی صف کو اگلی صف میں لانے کے لیے کاوشیں نہیں کرتے ہیں، میں ان کی اس طرز عمل کی ان کی مذمت کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ہمارا کام ہے کہ ہم پچھلی نسل کو اگلی نسل میں منتقل کریں، اس کو آگے لے کر آئیں. جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کو ہمارے مرکزی منظرنامے سے جوڑنا چاہیے. یہ سارا سسٹم کہ ہمارے امریکہ میں تعلقات ہیں،
وہاں کی تنظیم نے کسی نے ذاتی طور پہ کہا بھائی آ جاؤ، بلا لیا، تو نمائندہ شعلہ تو نہیں جاتا، وہاں سے یہاں آتے ہیں۔ ہماری تنظیم نے یہ طے کر دیا کہ ہم بیرون ملک سے آنے والے وہ شاہد حضرات جو بالکل اس کے ڈیزرو نہیں کرتے، اس میرٹ کے پورے نہیں اترتے، ہماری تنظیم ان کے لیے کوئی پروگرام نہیں کرے گی۔ تو یہ ہمارا کا اعلان ہے اس کے لیے۔ باقی یہ ہے کہ میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی شریک ہوں اس سفر میں، یہ نیکی کا سفر ہے، اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو اپنا کلام کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں اپنی غزل اور نظم سنانے سے پہلے گیت سنانا چاہتا ہوں کہ جب شام دھلے تیرے آنچل سے، تجھے دیکھیں ہونے لگ جائیں سب دل کے موسم پاگل سے۔ جب شام دھلے تیرے آنچل سے، جب شام دھلے تیرے آنچل سے، تجھے دیکھیں ہونے لگ جائیں سب دل کے موسم پاگل سے۔ جب شام دھلے تیرے آنچل سے، جب بادل شور مچاتے ہیں، بارش کے گیت سناتے ہیں، پھر باتیں کرنے لگتی ہے گھنگھور گھٹا تیرے کاجل سے۔ جب شام دھلے تیرے آنچل سے، ہر بات کہانی ہو جائے جب رات سہانی ہو جائے۔ جب رات سہانی ہو جائے، ہر بات کہانی ہو جائے، چپ چاپ سلگنے لگ جائے تیری مشعل میری مشعل سے۔ جب شام دھلے تیرے آنچل سے، جب شام دھلے تیرے آنچل سے، آیا جو موڑ جوانی، آیا جو موڑ کہانی میں، دن نکلا رات کی رانی میں۔ آیا جو موڑ جوان کہانی میں، دن نکلا رات کی رانی میں۔ وہ آگ لگی ہے پانی میں، بجھتی ہی نہیں جو بادل سے۔ جب شام دھلے تیرے آنچل سے، جب شام دھلے تیرے آنچل سے۔ ایک غزل پیش کرتا ہوں کہ ایک نشہ وصال کئی سال تک رہا، ایک نشہ وصال کئی سال تک رہا، ایک خواب ایک خیال کئی سال تک رہا۔ ایک نشہ وصال کئی سال تک رہا، ایک خواب ایک خیال کئی سال تک رہا۔ جو تیرے انتظار کے در سے مجھے ملا، جو تیرے انتظار کے در سے مجھے ملا، وہ لمحہ ملال کئی سال تک رہا۔ اس سے سوال کر کے میں اس دل کے چین کا، اس سے سوال کر کے میں اس دل کے چین کا، شرمندہ سوال کئی سال تک رہا، شرمندہ سوال کئی سال تک رہا۔ اور کہنے کو اس کے ہجر میں گزرا تھا ایک سال، کہنے کو اس کے ہجر میں گزرا تھا ایک سال، لیکن وہ ایک سال کئی سال تک رہا۔ کہنے کو اس کے ہجر میں گزرا تھا ایک سال، لیکن وہ ایک سال کئی سال تک رہا۔ اور ایک بار گفتگو سے تیری آ گیا تھا جو، ایک بار گفتگو سے تیری آ گیا تھا جو، شیشے میں دل کے بال کئی سال تک رہا، شیشے میں دل کے بال کئی سال تک رہا۔ اور وہ غم تمہارے قرب کی خواہش سے جو ملا، وہ غم تمہارے قرب کی خواہش سے جو ملا، اس غم سے میں نڈھال کئی سال تک رہا۔ اور ایک شب تمہارے وصل کی دولت مجھے ملی، ایک شب تمہارے وصل کی دولت مجھے ملی، اس سے میں مالا مال کئی سال تک رہا، اس سے میں مالا مال کئی سال تک رہا۔ اور تجھ کو تو یہ بھی یاد نہیں اے خیال یار، تجھ کو تو یہ بھی یاد نہیں اے خیال یار، میں تیرا ہم خیال کئی سال تک رہا، میں تیرا ہم خیال کئی سال تک رہا۔ اور جانے سے تیرے گھر میں میرے موسم خزاں، جانے سے تیرے گھر میں میرے موسم خزاں، پیڑوں پہ ڈال ڈال کئی سال تک رہا۔
اور آئینہ خیال میں اے رونق حیات، آئینہ خیال میں اے رونق حیات، ایک آئینہ مثال کئی سال تک رہا، ایک نشہ وصال کئی سال تک رہا، ایک خواب ایک خیال کئی سال تک رہا۔ ایک غزل اور پیش کرتا ہوں کہ تیرے غم سے جو سبکدوش ہوئے جاتے ہیں، تیرے غم سے جو سبکدوش ہوئے جاتے ہیں، ایک نظارہ خاموش ہوئے جاتے ہیں، تیرے غم سے جو سبکدوش ہوئے جاتے ہیں، ایک نظارہ خاموش ہوئے جاتے ہیں، اور وہ بدن ہے کہ وہ ساغر ہے کہ وہ صہبا ہے، وہ بدن ہے کہ وہ ساغر ہے کہ وہ صہبا ہے، دیکھ کر ہم اسے مدہوش ہوئے جاتے ہیں، وہ بدن ہے کہ وہ ساغر ہے کہ وہ صہبا ہے، دیکھ کر ہم اسے مدہوش ہوئے جاتے ہیں، اور پرتوے پیرہنے یاد سے دیکھا میں نے، پرتوے پیرہنے یاد سے دیکھا میں نے، جتنے اشجار ہیں گل پوش ہوئے جاتے ہیں، پرتوے پیرہنے یاد سے دیکھا میں نے، جتنے اشجار ہیں گل پوش ہوئے جاتے ہیں، اور دیکھ کر ہم بھی تیرے مہرباں ہونٹوں کی بہار، دیکھ کر ہم بھی تیرے مہرباں ہونٹوں کی بہار، تجھ سے خوابوں میں ہم آغوش ہوئے جاتے ہیں، دیکھ کر ہم بھی تیرے مہرباں ہونٹوں کی بہار، تجھ سے خوابوں میں ہم آغوش ہوئے جاتے ہیں، وائے دیوانگی اس کوچے دلدار میں ہم، وائے دیوانگی اس کوچے دلدار میں ہم، ایک صدائے دل پرجوش ہوئے جاتے ہیں، اور یہ میرے چاند ستاروں کی طرح اجلے لوگ، یہ میرے چاند ستاروں کی طرح اجلے لوگ شہر خاموش میں روپوش ہوئے جاتے ہیں، یہ میرے چاند ستاروں کی طرح اجلے لوگ شہر خاموش میں روپوش ہوئے جاتے ہیں، اور میرے ہونٹوں پہ تیرے ہونٹ عجب لہجے میں، میرے ہونٹوں پہ تیرے ہونٹ عجب لہجے میں، بولتے بولتے خاموش ہوئے جاتے ہیں، تیرے غم سے جو سبکدوش ہوئے جاتے ہیں، ایک نظارہ خاموش ہوئے جاتے ہیں۔ بس ایک غزل اور پیش کروں گا، لیکن وہ میں ایک نظم سنا دوں، اس کے بعد اس کو وائنڈ اپ ہم اپنی ایک نظم پہ کریں گے، غزل پہ وائنڈ اپ کر دیں گے کہ ایک نظم ہے، یہ بہت ہی ایک ماڈرن نظم ہے، اور ان خیالات پر نظمیں نہیں لکھی گئی ہیں، اور میں آپ کے نے اتنی محبتوں سے مجھے اظہار خیال کی دعوت دی، تو میں نے کہا کہ یہ میں آپ کو ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کی نظم ہے، آپ جس کا عنوان ہے دھوپ چھاؤں۔ یہ ہمارے کوئی 16 کریکٹرز ہیں جو ہم نے اس میں ڈسکس کیے ہیں، وہ سنیے کہ ایک لڑکی بدن چرائے ہوئے، نیند کے بوجھ سے بہت بے اجھل، صبح کی روشنی سے کچھ پہلے ایک بنگلے سے لے کے نکلی ہے، دن کی آنکھوں میں رات کے آنسو، گونجتی ہے صدائے اللہ۔ ایک لڑکی بدن چرائے ہوئے، نیند کے بوجھ سے بہت بوجھل، صبح کی روشنی سے کچھ پہلے ایک بنگلے سے لے کے نکلی ہے، دن کی آنکھوں میں رات کے آنسو، گونجتی ہے صدائے اللہ۔ آج قوالیوں کی محفل میں دیکھ کر ایک حسین چہرے کو کچھ دعاؤں کا زور بڑھتا گیا، پیر صاحب کے خانہ دل میں ایک تعویذ پر ہوا جادو، گونجتی ہے صدائے اللہ۔ ایک افسر کسی وزیر کے پاس اپنی بیوی کو لے کے آیا ہے، پوسٹنگ کے لیے ایک اچھی سی، دیکھتے ہیں اسے حقارت سے، رات نشہ شراب جام و صبح، گونجتی ہے صدائے اللہ۔ ایک سڑک کے کنارے ایک بیمار آخری سانس سے الجھتا ہے، زندگی موت سے گلے لگ کر کھانستے کھانستے یہ کہتی ہے، کون بیمار کیا دوا دارو، گونجتی ہے صدائے اللہ۔ ایک پیاری یتیم بچی کو
اس کا سوتیلا باپ دیکھتا ہے، ان نگاہوں سے جن میں پاگل پن وحشتوں میں بدلتا جاتا ہے، جس میں نازک پہ آہنی بازو گونجتی ہے صدائے اللہ۔ ایک حجرے میں ایک مسجد کے چوڑیاں اس طرح سے کھنکی آج، زہد و تقوی خیال و خواب ہوئے، طاق میں رکھ کے کوئی بھاگ گیا، سب نمازیں اذانیں اور وضو گونجتی ہے صدائے اللہ۔ دو بدن شبنمی درختوں پر گرم سانسوں کے ساتھ ملتے ہیں، شاخ گل اس طرح مہکتی ہے، دو بدن ایک زبان سے کہتے ہیں، خوشبوئے دو بدن ہے ایک خوشبو گونجتی ہے صدائے اللہ۔ ایک لفافہ توقعات سے کم دل پہ صاحب کے برق بن کے گرا، بند کمرے میں ماتحت گمسم تلخ آواز افسر شاہی، افسری ڈانٹ نغمے باپو گونجتی ہے صدائے اللہ۔ گرجا گھر رات پادری اور نن لیمپ نے روشنی نگل لی ہے، عہد نامے میں لگ رہی ہے آگ، آج جذبات کے تقدس میں بائبل کا اجڑ گیا پہلو گونجتی ہے صدائے اللہ۔ ایک مزدور ایک صنعت کار، محنت و زر کا ایک فرق، ایک مزدور ایک صنعت کار، محنت و زر کا ایک فرق قدیم، مسند عرش پر خدا کی آنکھ دیکھ کر مسکرائے جاتی ہے، دست گل میں تضاد کی جھاڑو گونجتی ہے صدائے اللہ۔ ایک بینا اور ایک نابینا زر خیرات پر جھگڑتے ہیں، ایک بینا اور ایک نابینا زر خیرات پر جھگڑتے ہیں، چشم بے نور میں صدا بن کر دوڑتا ہے بہت ہی سرعت سے، کتنی نادیدہ غیرتوں کا لہو گونجتی ہے صدائے اللہ۔ ایک گلے نو بہار کی صورت آ گئی گلشن حیات میں، تم نے دیکھا تو چشم حیرت نے جا بجا ایسے پھول بکھرائے، ہو گیا دل خوشی سے بے قابو گونجتی ہے صدائے اللہ۔ دیکھ کر بے خودی کا آئینہ اس کا حسن و جمال کہتا ہے، کوئی میری مثال کیا ہوگا، جس کو دیکھوں میں اس پہ چل جائے، میرے حسن و جمال کا جادو گونجتی ہے صدائے اللہ۔ ایک قلی سر پہ بوجھ اٹھائے ہوئے ریل گاڑی کی سمت دوڑا ہے، ریل گاڑی نہ چھوٹ جائے کہیں، اس کی رفتار کو بڑھاتے ہیں چند سکے ہزار آنسو گونجتی ہے صدائے اللہ۔ ایک بدن چور چور زخموں سے، وارڈ میں اقربا کی آہ و بکا، ڈاکٹر نرس کے تبسم میں کھوتا جاتا ہے اور کہتا ہے، کیجئے میرے چاکے دل کو رفو گونجتی ہے صدائے اللہ۔ رات کی خاموشی کے ڈیرے میں نے دیکھا جو آسماں کی طرف، چاند تاروں کی ایک حسین دنیا کہہ رہی تھی خدا سے رب کریم، فرش سے عرش تک ہے تو ہی تو گونجتی ہے صدائے اللہ۔ وادی جام میں چاہت کی شمع جلی اور سینہ اندھیرے کا شق ہو گیا، تیری خوشبو میرے پیرہن سے اٹھی، جس نے باد صبا کا ترانہ سنا، چشم بیتاب میں آرزوئے لطافت کے لب کھل گئے، دل کی فریاد نغمے میں ڈھلنے لگی، دل کو خوابوں کی تعبیر ملنے لگی، راستوں کے نشاں تیرے عکس بدن سے منور ہوئے، زندگی روشنی کا ورق بن گئی، تیرے عکس بدن سے راستوں کے نشان تیرے عکس بدن سے منور ہوئے، زندگی روشنی کا ورق بن گئی، غم کی دیوار پر رات خوشیوں کے دیپک جلانے لگی، تیرے دل نے میری دھڑکنوں سے کہا، شام غم کے پگھلنے کی رت آ گئی۔
غزل پیش کرتا ہوں آخری کہ رات رہ جائے گی گھر میں رت جگہ رہ جائے گا، رات رہ جائے گی گھر میں رت جگہ رہ جائے گا، تم نہیں ہوگے تو میرے پاس کیا رہ جائے گا، رات رہ جائے گی گھر میں رت جگہ رہ جائے گا، تم نہیں ہوگے تو میرے پاس کیا رہ جائے گا، اور مجھ سے مل کر جب کبھی بھی آئینہ دیکھو گے تم، مجھ سے مل کر جب کبھی بھی آئینہ دیکھو گے تم، آئینہ حیرت سے تم کو دیکھتا رہ جائے گا، مجھ سے مل کر جب کبھی بھی آئینہ دیکھو گے تم، آئینہ حیرت سے تم کو دیکھتا رہ جائے گا، اور دل کے ویرانے میں شام بے وفا رہ جائے گی، دل کے ویرانے میں شام بے وفا رہ جائے گی، غم کے مرقد میں کوئی سویا ہوا رہ جائے گا، اور کیا خبر تھی تم میری سب رونقیں لے جاؤ گے، کیا خبر تھی تم میری سب رونقیں لے جاؤ گے، اور میرا کمرہ سجے کا ہی سجا رہ جائے گا، اور میرا کمرہ سجے کا ہی سجا رہ جائے گا، ایک پرندہ شاخ سے اڑ جائے گا سوئے فلک، ایک پرندہ شاخ سے اڑ جائے گا سوئے فلک، ایک پرندہ شاخ پر بیٹھا ہوا رہ جائے گا، ایک پرندہ شاخ پر بیٹھا ہوا رہ جائے گا، اور موت کی آندھی چلے گی اور جہاں آباد میں، موت کی آندھی چلے گی اور جہاں آباد میں، ہچکیاں رہ جائیں گی شور فنا رہ جائے گا، ہچکیاں رہ جائیں گی شور فنا رہ جائے گا، اور دشت تنہائی میں تجھ کو یاد کر کے عمر بھر دل میرا باتوں کو تیری سوچتا رہ جائے گا، اور اشک حسرت لے کے آنکھوں میں چلا جاؤں گا میں، اشک حسرت لے کے آنکھوں میں چلا جاؤں گا میں، اپنی کھڑکی سے تو مجھ کو دیکھتا رہ جائے گا، اور پانیوں پر کشتیوں کے نقش پا مٹ جائیں گے، ساحلوں پر آنسوؤں کا سلسلہ رہ جائے گا، اور جب نہیں کچھ بھی رہے گا میرے ہاتھوں میں تو پھر، جب نہیں کچھ بھی رہے گا میرے ہاتھوں میں تو پھر دامن حضرت محمد مصطفیٰ رہ جائے گا، جب نہیں کچھ بھی رہے گا میرے ہاتھوں میں تو پھر دامن حضرت محمد مصطفیٰ رہ جائے گا، ایک دیا امید کی دہلیز پر رونق حیات انتظار یار میں جلتا ہوا رہ جائے گا، رات رہ جائے گی گھر میں رت جگہ رہ جائے گا، تم نہیں ہوگے تو میرے پاس کیا رہ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں چاند ریختہ کی تمام ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت محبت سے مجھے بہت آزادی کے ساتھ اظہار خیال کی دعوت دی، اور بہت کشادہ دلی سے میرے تمام خیالات کو سنا۔ میں تمام ناظرین کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی سماعتوں کو میرے لیے وقف کے رکھا، اتنی دیر تک میرا کلام سنا، مجھے پسند کیا۔ میں آپ تمام خواتین و حضرات کا جو اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، جو اس کے بعد دیکھیں گے اور جو اس کو پھر دیکھیں گے، میں ان سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔